الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سبنی فاقتلوه ومن سب احدا من اصحابی فاجلدوه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، قرآن پاک کی جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں
غیر حاضری کی وجہ سے اس عنوان پر میں کچھ عرض نہیں کر سکا، لیکن متعدد موقعوں پر اس طرح کی گفتگو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ جو گفتگو کرنی ہے وہ حالیہ ایک واقعے کے پس منظر میں ہے۔ واقعہ کیا ہوا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں انڈیا کی ایک ملعونہ عورت نے دوران گفتگو جب ایک شخص سے اس کی بات ہو رہی تھی اور اس کی باتوں کا اس کے پاس جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے انتہائی توہین آمیز لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے ایک شعبے پر انگلی اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا۔ یہ وہ حرکت اور جسارت تھی کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھے ہیں اور انہیں افسوس ہوا۔ اب مسلمان اس مسئلے میں کتنے حساس ہیں اور کیوں ہیں، آغاز میں یہ بات ذکر کروں گا اور پھر آگے چل کر اختصار کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کروں گا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دور میں جب دنیا میں کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرے گا کہ جس سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی کوئی توہین نظر آتی ہو، اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارتاً کنایتاً تاریراً یا تقریراً کسی بھی انداز میں آقا کائنات کی ادنا سی گستاخی کرے گا تو وہ واجب القتل ہے، اور اس مسئلے پر 1400 سالہ امت مسلمہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی اختلافی رائے پیش کی ہو۔ گویا کہ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اسی بنیاد پر یہ سزا تو رہ گئی اپنی جگہ پر، کوئی آدمی اس سزا کے شرعی ہونے کا بھی انکار کرے تو وہ اجماع امت کا منکر ہے۔ بلکہ ایک آدمی اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے نشے کی حالت میں، اس کے ہوش و حواس اپنی جگہ پہ قائم نہیں تھے، شراب پی رکھی تھی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ اور ایک آدمی اس کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کر لے، آج کئی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے الفاظ واپس لے لے، وہ توبہ کر لے، تو مفسرین نے یہ مسئلہ بھی لکھا اسی جگہ پر کہ اس توبہ کا اعتبار صرف آخرت کے حوالے سے ہوگا، بس اس کی توبہ جانے، اس کا خدا جانے،
اس کے مرنے کے بعد جو رب چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، لیکن امت مسلمہ کو، کسی حکمران کو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بعد اس کی توبہ کو بہانہ بنا کر اس کی جان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، ہر حال میں ایسے بد فطرت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اب اس پر گفتگو آگے آئے گی. جو آغاز میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے حوالے سے میں اور آپ، پوری دنیا کے مسلمان اتنے حساس کیوں ہیں، اور ہمیں اتنا حساس کیوں ہونا چاہیے؟ تو وجہ یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف ایک طرح کا نہیں ہے. کوئی کہے یہ جذباتی رشتہ ہے، یہ صرف جذباتی رشتہ نہیں ہے. یہ مسئلہ انتہائی جذباتی ہے، لیکن آقا کائنات کے ساتھ تعلق یہ صرف جذباتی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تعلق بحیثیت عقیدہ اور ایمان ہے. والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. پہلا رشتہ یہ ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، میں مومن بن سکتا ہی نہیں جب تک میرے خون کے ایک ایک قطرے میں پیغمبر کی عشق و محبت شامل نہ ہو. یہ میرا ایمان ہے، صرف جذبات نہیں، میرا ایمان ہے. اور ایمان کے بعد کیا ہے؟ آقا کائنات سے میری محبت کا تقاضا ہے. یہ ان کی عشق کا، ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں ان کی عزت و حرمت کے لیے مر مٹوں. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی کہہ دوں. ہارون الرشید کا دور تھا. آج دنیا کو جب مسئلہ پیش آیا ہے، مختلف ممالک نے اپنا رد عمل دکھایا ہے. عرب ممالک نے کافی اچھا کردار ادا کیا. ہمارے حکمرانوں نے صرف مذمت پہ اکتفا کیا. ابھی تک ان کے سفیروں کو بلا کر ملک بدر نہیں کیا گیا. باقاعدہ طور پہ جا کے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا گیا. ان کے ساتھ مکمل طور پر تجارتی بائیکاٹ نہیں کیا گیا. حکومت نے ابھی تک ان کو کوئی وارننگ نہیں دی. صرف اکتفا کیا ہے سب نے سیاسی بیان دینے پر کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. بس عرب حکمرانوں نے تھوڑا سا آگے چل کے قدم اٹھایا ہے. اب اس موقع پر بحیثیت حکمران ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شریعت اس مسئلے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہارون الرشید کا دور ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے اس وقت کا حکمران مسئلہ پوچھتا ہے. امام مالک سے کہتے ہیں حضرت بتائیے، اگر خدا نخواستہ میرے ملک میں کوئی بدبخت اٹھ کر میرے نبی کی گستاخی کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھا اس نے. امام مالک نے مسئلہ بتایا ہے. کیا مسئلہ بتایا؟ امام مالک یہ فرماتے ہیں ایسے حالات میں کہ جب کوئی بدباطن میرے پیغمبر کی توہین کرے، اس بدباطن کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. وہ زندہ نہ رہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے. اس نے پھر سوال کیا
अगर उसे हम कुछ न कहें, उसे छोड़ दें, तो इमाम मालिक ने कहा कि फिर आपको मर जाना चाहिए। फिर गैरत का जनाजा जो निकल गया है, फिर तुम्हें धरती पर जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं। जो कौम और उम्मत अपने पैगंबर की इज्जत और नामूस का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, उसे क्या हक पहुंचता है कि वो जमीन पे जिंदा रहे? या तो पैगंबर की इज्जत और हुर्मत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करे, बसीरत दीगर ऐसी उम्मत को कब्रों में चले जाना चाहिए। जमीन पर जिंदा रहने का हक इस कौम को हासिल फिर नहीं रहता। यह मसला है जी। अलबत्ता यहां एक बात और भी कहता हूं, वो बात यह है कि अल्लाह के फजल और करम से आज पूरी दुनिया में एक हुकूमत ऐसी कायम है, और अल्लाह का करम यह भी है कि वो उन लोगों की हुकूमत है जिनको अकाबिरीन उलमाए देवबंद कहते हैं। उनके पीछे उनका हाथ और तरबियत है, वो उन इदारों के तरबियत याफ्ता हैं, वो उन असातिज़ा से पढ़े हुए हैं कि जिनकी निस्बत जाकर अकाबिर उलमाए देवबंद के साथ मिलती है। आप समझ गए होंगे मैं इनकी किन की तरफ इशारा कर रहा हूं। अफगानिस्तान की इमारत इस्लामिया, अब इस मौके पे उन्होंने भी बयान दिया है। क्या बयान दिया? उन्होंने इंडिया को बयान मुतनब्बे किया कि इन भोंकने वालों को पट्टे डाल के बांध के रखो। उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरू हुए हैं। अगर आप अपनी इस रविश से बाज ना आए तो वही जंगजू जिन्होंने 20 साल तक दुनिया के इत्तेहाद और कुफर को नाकों चने चबवा कर फतुहात के हलम बुलंद किए हैं, वही जंगजू अपने पैगंबर की इज्जत और हुर्मत का बदला लेने के लिए हम इंडिया में भी उतार देंगे। हम आ रहे हैं, इंतजार करो, बाद आ जाओ अपनी रविश से, वरना इंतजार करो कि ये आएंगे और फिर तुम्हारे साथ वो सलूक होगा कि रहती दुनिया तक वो सलूक तुम्हारे लिए मिसाल बन के रह जाएगा। अब ये होता है गैरतमंद हुक्मरान का किरदार। तो खैर मैं ये कह रहा था आगाज में ही कहूं कि अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक क्या है? मेरे ईमान का रिश्ता है, और फिर अल्लाह के नबी की मोहब्बत, आपकी इश्क और मोहब्बत का तकाजा यह है। कैसी मोहब्बत होती है ईमान वालों को? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बेशुमार वाक़िआत मैं जिक्र करता रहता हूं बारहा। कैसे प्यार करते थे। उर्वा बिन मसूद सकफी गैर मुस्लिम है, अभी कलमा नहीं पड़ा था। हुदैबिया के मुकाम पर 1450 सहाबा के साथ अल्लाह के नबी मौजूद हैं। ऐसे हालात में वो भी आ गया, काफिर की कुफार की तरफ से कासिद बनकर अल्लाह के नबी से गुफ्तगू कर रहा है। सामने असहाब रसूल भी बैठे हैं। काफी देर तक उसे उन लोगों के साथ रहने का मौका मिला। अब वहां पे क्या हुआ? वापस चला गया। वापस जाने के बाद मक्का के कुफार ने कहा, बताओ कैसे हालात है वहां के? अब कहता है, लोगों में तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, 1450 सहाबा हैं। उनका पैगंबर वुजू करता है, पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने देते। चारों तरफ खड़े हैं, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार कि पैगंबर की जात तो रह गई अपनी जगह पर। वुजू करते हैं, पानी का एक कतरा क्या मजाल जमीन पे गिरे, अपने हाथों पे ले लेते हैं। कोई चेहरे के साथ मलता है, कोई सर के साथ मलता है। फिर अल्लाह के नबी किसी काम का कहते हैं, वो काम एक आदमी कर सकता है, लेकिन एक नहीं उठता, 1450 दौड़ जाते हैं। बात यूं मानते हैं। और फिर कहते कहते एक जुमला आखिर में कहता है,
کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک کیسر کسرا، اللہ کی قسم میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کیسر اور کسرا کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن آج تک کائنات میں کوئی حکمران ایسا نہیں دیکھا اس کے چاہنے والے اس کی اتنی تعظیم اور پیار کرتے ہوں جتنے پیغمبر کے صحابہ اپنے نبی کی تعظیم اور پیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا ایک رشتہ یہ ہے، یہ رشتہ ہے، اور اس پیار اور محبت میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے 12 واقعہ سنایا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری، یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی مکہ میں ہیں اور ابتدائی حالات ہیں، دور ہے، ایسے دور میں مدینہ سے کچھ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ گئے، انہیں پتا چلا یہاں پہ ایک آدمی نے اعلان نبوت کیا ہے، اب وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی سے وقت ٹائم لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک آدھی رات کے وقت میں فلاں گھاٹی میں شہر سے باہر آ جاؤں گا، اس لیے کہ شہر کے اندر آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، حالات بڑے خراب ہیں اور خطرہ ہے، میں چھپ کے آ جاؤں گا، وہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب 12 یا کچھ آدمی تھے، رات کو چھپ کر تنہائی میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، باتیں سنی، دعوت سنی، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، واپس چلے گئے۔ اگلے سال پھر حج کے دن آئے، اب ان لوگوں کی محنت تھی، اپنے ساتھ 70 یا 72 آدمیوں کو لے کے آئے، 72 آدمی مسلمان، اور ان 72 آدمیوں میں ایک ہی خاندان کے بھی کچھ افراد، حضرت زید، ان کی بیوی، ان کا بھائی، ان کی بیوی کی بہن، اور ساتھ ہی حضرت زید کا دودھ پیتا بچہ جس کا نام حبیب بن زید ہے۔ ماں اس بچے کو بھی ساتھ اٹھا کے لے آئی۔ اب آگے جی مکہ میں ٹھیک رات، آدھی رات کا وقت ہے، اسی گھاٹی میں چھپ کر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بیعت فرمائیے۔ اب اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ سب کی بیعت ہو گئی، 70 کے 70 افراد نے بیعت کر لی۔ جب بیعت مکمل ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا وہ ماں نے تو بچہ بھی اٹھایا ہوا، دودھ پیتا بچہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کو بھی میرے قریب لے آؤ، آ گیا ہے قسمت سے، آج یہ بھی محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے، آج ہو گیا ہے۔ قریب ہوا وہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، اللہ کے نبی نے اس کے ننھے سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، دوسرا ہاتھ اوپر رکھا، اللہ کے نبی نے بیعت کر لی، یا تو بھی محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں پوری جماعت صحابہ کی عظمت کو چھوڑ کر صرف تنہا اس بچے کی بیعت کی طرف جایا جائے، اللہ کی قسم محمد کی بیعت کا وہ حق ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ مثالیں پیش کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ بچہ واپس آ گیا، دن گزرتے گئے، ہفتے گزرے، دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزر گئے، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آگے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا۔ یہ بچہ کسی موقع پہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، کیوں؟ چھوٹا ہے، ابھی تلوار ہی نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا، نوخیز جوان ہو گیا ہے یہ بچہ، خوبصورت نوجوان ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا اس جھوٹے نے، خط لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے بھی آپ کی نبوت میں شامل اور شریک کر دیا ہے، آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی میری،
آپ آدھے علاقے میں آپ نبی ہوں گے، آدھے علاقے میں پوری دنیا میں میں نبی ہوں گا۔ 2 آدمیوں کو دیا خط، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے آ جاؤ۔ خط پہنچا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، خط پڑھا، ان 2 آدمیوں سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں، اسی کی آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل نہ کرنے کا عالمی قانون موجود نہ ہوتا اور شریعت نے اگر اس قانون کو تحفظ نہ دیا ہوتا، میرے بعد کسی کے نبوت کو ماننے کی وجہ سے میں تمہارے سر قلم کر دیتا، تم واجب القتل ہو، اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ تم سفیر ہو اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اب جواب لکھی اس کو بھی دے دیا، اور پھر ایک خط لکھا، اسی بچے حبیب کو بلایا، بیٹا ادھر آ، یہ قبیلہ بنو خلیفہ میں جا کر مسیلمہ کذاب کو میرا خط پہنچا کے آ جاؤ۔ اب وہ نوجوان لڑکا خط لے کے آقا کائنات کا چلا گیا۔ اب دیکھیے محبت کے تقاضے پھر کیا ہوتے ہیں۔ جب محبت ہے تو محبت کبھی جان مانگتی ہے، محبت کبھی مال مانگتی ہے، محبت کبھی وقت مانگتی ہے، اور جو پیغمبر کی محبت پر اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی سب کچھ لٹا سکتا ہو، وہ تو محبت میں سچا ہے، ورنہ صرف دعوے دار۔ اب یہاں کیا ہوا؟ چلا گیا نوجوان، اب وہاں پہنچا، خط پہنچایا، اس نے اپنے سارے ماننے والوں کو اکٹھا کیا، بڑی محفل لگائی، بڑی دنیا اکٹھی ہے، بلایا حبیب بن زید کو، نوجوان کو۔ اب نوجوان سے کہا، خط پڑھا، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للتقوی۔ وہ یہ جواب تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اس مسیلمہ کے نام کہ جس سے بڑا جھوٹا اللہ نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور سلامتی ہو شخص پر کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا، اور یہ زمین یہ اللہ کی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی اس زمین کا وارث بناتے ہیں۔ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اب یہ خط تھا، ساری بات لکھ دی تھی۔ اب مسیلمہ نے یہی سوال کیا، مسیلمہ نے کیا کہا؟ پوچھا حبیب بن زید سے، بتاؤ مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو؟ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مجھے اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہو؟ نے کہا نہیں مانتا۔ نے کہا پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ نے کہا جو بھی سزا ہو۔ اب نے جلاد کو حکم دیا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب نوجوان کا ایک ہاتھ کٹ کے آئے، پھر سوال کیا، اب بتا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بالکل وہی جو پہلے کہتا تھا، تجھے جھوٹا کہتا ہوں، کسی صورت میں اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ اس نے کہا چلو اب اس کا دوسرا پاؤں کاٹ دو۔ پھر سوال کیا، پھر انکار کیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، انکار کرتا رہا، جسم کے ٹکڑے ہوتے رہے، بازو کاٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹانگیں کاٹ دی گئیں، صرف تھوڑا سا دڑ باقی ہے، اور جب تک زبان چلتی ہے آخری لمحے تک وہ بچہ یہی کہتا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، تیرے جیسے لعنتیوں کو میں کسی صورت میں نبی اور رسول نہیں مان سکتا، یہی میرا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ بس جان دے دی، شہید ہو گیا۔ اب مدینہ میں خبر پہنچی، یا رسول اللہ آپ نے جسے بھیجا تھا اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، مسیلمہ کذاب نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی ماں کو خبر پہنچی، جس ماں نے کل دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے لے کے گئی تھی، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کروائی تھی، جس نے پالا تھا، جس نے جوان کیا تھا، آج اطلاع مل گئی وہی نوجوان بیٹا جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے، بازوؤں کے ٹکڑے ہو گئے،
टांगे भी टुकड़े टुकड़े कर दी गई। जिस तरह कसाई जानवर को ज़िबा करने के बाद गोश्त के टुकड़े बना देता है, आज ये ज़ैद के जिस्म की वो हालत हो गई है, शहीद हो गया ज़ैद। अब मां क्या करती है? मां को पता चला, सजदे में गिर गई, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बेटे को कबूल कर लिया है। और सजदे से सर उठाकर हाथ उठा के कहती है, लिहाज़ल यौम अर्ज़ातहू, मेरे बेटे मैं तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, मैंने इसी काम के लिए तो तुझे दूध पिलाया था, आज अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे ने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। अब ये किरदार होता है। यूं कभी कभी पैगंबर की नामूस और हुर्मत जो है वो कुर्बानी मांगती है, कभी कुर्बानी ली भी जाती है। ये किरदार है ईमान वालों का, मोहब्बत का ये अंदाज। और हमारे अकाबर उलमाए देवबंद रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अगर मौजूदा दौर में, गुज़श्ता सदी में, इस दौर में अगर अल्लाह की धरती पर ईमान में, तकवा में, अखलाक में, पैगंबर के साथ अकीदत में, मोहब्बत में, इश्क में, आपकी इताअत में अगर कोई नमूना और मिसाल देखना चाहते हो, वो कौन लोग हैं? अकाबर उलमाए देवबंद। अजीब मोहब्बत थी उन लोगों की। शेख अल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, एक एक शख्स, किस किस का अपने आदमी नाम ले, एक एक शख्स के ऐसे वाक़यात हैं उन पर मुस्तकिल किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखने वालों ने लिखी भी हैं। अजीब मोहब्बत थे। अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह, आकाए कायनात की ज़ात अतरत रह गई अपनी जगह पर, दारुल देवबंद में बच्चों को पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, तलबा सामने बैठे हैं, बाहर सेन में बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक क्या हुआ? बादल आए, बारिश शुरू हो गई। अब ऐसे हालात में क्या होता है? आदमी अपना सामान उठाता है और बाहर से अंदर आ जाता है। अब सब ने यही किया, अपनी अपनी किताबें उठाई, वो फट्टे उठाए, क्लास खत्म हो गई, बाहर से अंदर आने लगे, बारिश शुरू हो गई है। अब ताले बिलम दौड़ आए अंदर की तरफ, और जब अंदर पहुंचे तो पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा अजीब मंजर था। अल्लामा रशीद अहमद गंगोई दारुल देवबंद के चश्मो चराग, अल्लाह का वली और अपने दौर का मुजद्दिद और फकीह, किस हाल में है? सर के ऊपर अपने रुमाल में कोई गठड़ी बंधी हुई है, पूरी एक गठड़ी सर पे उठाई हुई। अब करीब आके जब उतारी तो सब ने देखा वो क्या है? वो उन ताले बिल्मों की जूतियां हैं कि जो बाहर बारिश में रह गई थी। बच्चों ने क्या किया? अपनी किताबें उठाई। हजरत ने क्या किया? उनकी जूतियां उठा ली, अपना रुमाल जमीन पे बिछाया, तलबिल्मों की जूतियां डाली उसमें, अपने साथ में उठा के अंदर ले आए। तलबिल्म ने कहा, उस्ताद जी गजब हो गया है, आपने ये क्या कर दिया? हमारी गंदी जूतियां उठाकर अपने रुमाल में डालकर सर पे रख के उठा के ले आए हो। फरमाया, पता है कि तुम कौन लोग हो? तुम मेरे पैगंबर का फरमान और हदीसें पढ़ने वाले हो। मुझे पैगंबर की हदीसों से भी इतना प्यार है कि जो लोग पढ़ते हैं मैं उनकी जूतियां उठाना अपने सर के लिए, अपने लिए अजमत और ताज समझता हूं। यह मोहब्बत का अंदाज था। अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह ने अपने सेन में कीकर का दरख्त लगाया हुआ था, मदरसे के सेन में कीकर का दरख्त। एक आदमी ने कहा, तो जी ये क्या? न इसके साथ फल लगता है न किसी काम का, कोई फलदार दरख्त लगाते, कुछ और होता, तो ये किस लिए? तो मैं आपको नहीं पता ये किस मोहब्बत के साथ मैंने लगाया है। बैत रिजवान में मेरे नबी और सहाबा ने जिस दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा की बैत हुई थी वो कीकर का दरख्त था। उसी निस्बत से मुझे कीकर के दरख्त से भी प्यार है, उसी को याद करने के लिए मैंने अपने दरवाजे पे कीकर का दरख्त लगाया हुआ। तो ये अंदाज था। खैर ये मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी। अब मसला ये है, शरीयत में उसका हुक्म क्या है? बुखारी शरीफ में एक नहीं
متعدد احادیث ہیں. کعب ابن اشرف گستاخ تھا. اللہ کے نبی نے اعلان فرم کیا من لکعب ابن اشرف. صحابہ کرام کے سامنے اعلانیہ طور پر, کمرے میں چھپ کر نہیں, تنہائی میں کوئی پلان نہیں بنایا, محفل میں اعلان کیا ہے. لوگوں کون جا کر کعب ابن اشرف کو ٹھکانے لگائے گا؟ یہ سزا ہے شریعت میں. اب ایک صحابی نے سوال بھی کیا, یا رسول اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اتحب ان اقتلہ, آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ چاہتے ہیں تھوڑی سی پٹائی ہو جائے, کوئی لاتے ہیں, کوئی ڈنڈے, کوئی جوتے, کوئی پتھر, یہ پڑ جائیں بس گزارا, یہ چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے جہنم واصل کر دوں؟ اب اگر یہ سوال نہ ہوتا تو شاید کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا بس تھوڑی بہت سزا کافی ہے. اب جب صحابی کا سوال ہو گیا ہے, پیغمبر کی طرف سے جواب آ گیا ہے, اب قیامت تک کے لیے اس سزا سے کسی کی جان نہیں چھوٹے گی. اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بھائی یہی میرا ارادہ ہے, جاؤ اسے قتل کر کے واپس آؤ. اب وہ صحابی گئے اور بڑے طریقے سے پورا وہ واقعہ بخاری شریف کی جلد 2 میں موجود ہے, اسے قتل کر کے واپس آئے. یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. ابو رافع یہودی تھا, پوری ایک جماعت بھیجی صحابہ کی, جاؤ اسے قتل کر کے آؤ. محمد ابن مسلمہ ان کے سربراہ تھے جماعت کے, باقی جماعت کو نیچے چھوڑا, خود اس کی چھت پہ چڑھ گئے. آدھی رات کو وہاں جا کر اسے قتل کیا. سیڑھیوں سے واپس اتر رہے تھے, رات کا وقت تھا, اندھیرے میں نظر نہیں آیا, سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا تو نیچے گر گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی, سر سے پگڑی اتاری, ٹانگ پہ باندھی, دروازے سے باہر آئے. باقی جماعت باہر جاڑیوں میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے میرے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو, آپ کے گستاخ کو میں نے قتل کر دیا ہے, آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے لا ابرح حتی اسمع النادیہ, جب تک میں اپنے کانوں سے اس گستاخ کے مرنے کا اعلان نہیں سنوں گا, میں اس کے دروازے سے واپس نہیں جاؤں گا. صبح تو ہونے دو, ابھی آدھی رات ہے, صبح ہوگی, پھر ایک آدمی چھت پہ چڑھے گا, اعلان ہوگا فلاں آدمی قتل ہو گیا ہے. جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑے گی تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا. اس لیے آج بھی سزا وہی ہے, کوئی غیرت مند مسلمان اٹھے گا انشاءاللہ, اور جب ہمارے کانوں میں آواز پڑے گی کہ یہ کیفر کردار تک پہنچ گئے ہیں, تب ہمارے دل کو سکون ملے گا. اب یہ سزا ہے ان کی. اور آخری بات کہہ رہا ہوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. بحرین کا علاقہ فتح ہوا, وہاں پر بحرین کے علاقے میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے لکھا کہ بحرین کے علاقے میں ایک میدان میں بچے کھیل رہے تھے, کانو یلعبون بالسوالجہ, ہاکی نما کوئی کھیل تھا, ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے ہاکی طرح کے, کھیل رہے تھے بچے. مسلمانوں کے نئے جدید الاسلام مسلمان ہیں, ان کے بچے ہیں, کھیل رہے تھے. اب ایک بچے نے جب گیند کو مارا, وہ باہر جا کے سیدھا کنارے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں عیسائیوں کا ایک پادری بیٹھا ہوا تھا. اب جا کے اس کو لگ گئی گیند, اس نے ہاتھ میں پکڑ لی. اب بچہ اس کے پاس گیا اور جا کے اسے کہتا ہے کہ میری گیند واپس کرو. وہ غصے میں تھا, اندر سے تکلیف کچھ اور تھی. اندر والی جو تکلیف ہے وہ گیند لگنے والی نہیں, تکلیف حضرت عمر سے تھی, تکلیف ان کی فتوحات سے تھی, تکلیف مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے سے تھی. بحرین جو ہاتھوں سے نکل گیا, اسلام کے قبضے میں آ گیا, پہلے سے ہی اندر سے جلا بنا ہوا بیٹھا تھا. اب گیند جو ہاتھ لگی تو پکڑ لی, نہیں دے رہا بچے کو واپس. اب بچے نے ایک دفعہ کا انکار کر دیا, اس نے پھر دوسری دفعہ کا, پھر تیسری دفعہ کا انکار کر رہا ہے. اب بچے کے ذہن میں خیال آیا, کہتا ہے سألتک بحق محمد, میں تجھے اپنے نبی کی عزت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری گیند واپس کر.
اب اس نے پھر انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ہلکا جملہ جو ہے وہ آقا کائنات کی شان میں بھی کہہ دیا۔ کون ہوتے ہیں جن کا واسطہ دے رہے ہو، یہ کون ہے؟ الٹی سی بات کہہ دی۔ اب بچے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ جو آگی ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اب باقی ٹیم نے دیکھا کہ ادھر جھگڑا ہو گیا ہے، وہ بھی پہنچ آئی تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھی شروع ہو گئے۔ اب سب نے مل کر ڈنڈے مار مار کر اس پادری کو کیفر کردار تک پہنچایا، مار دیا اسے۔ اب خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت اسلام کی، ان کے حکمران مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر، وہاں اطلاع پہنچی کہ جی بحرین میں تو آج جھگڑا ہو گیا ہے۔ بچے کھیل رہے تھے، گیند جو ہے پادری نے پکڑ لی، پادری کے ساتھ بچوں کا جھگڑا ہوا، پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی جملہ کہا، بچوں نے حملہ کار کی ہاکیاں مار مار کے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع پہنچی۔ اب آج کے دور کے حکمران ہوتے تو کیا کرتے؟ فوری طور پر کہتے جی ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ بیان تو لکھا ہوا ان کے پاس پڑا ہوتا ہے، جو بھی ہو جائے بس وہی نکالا اور آگے چلا دیا۔ یہ تو سینکڑوں اور درجنوں کے حساب سے ان کے پاس لکھے ہوئے پڑے ہوتے، بس مذمت ہی کرتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہوتا؟ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، ہم ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج کے بے غیرت حکمرانوں کا یہی انداز رہ گیا بات۔ اور وہاں کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی۔ جب اطلاع ملی یہ واقعہ ہوا، بچوں نے ہاکیاں مار مار کے پادری کو توہین رسالت پہ قتل کر دیا ہے، سجدے میں گر گئے، سار اٹھایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ ما فرحت فرحتن بفتح ولا غنیمت، اللہ کی قسم اللہ نے حضرت عمر کو بڑی عظمت عطا کی۔ میری بیٹی پیغمبر کے نکاح میں ہے، مجھے اللہ نے خلافت پیغمبر کا جان نشین بنایا ہے، میں پیغمبر کا صحابی ہوں۔ اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے ایک بار نہیں متعدد بار میری شان بیان ہوئی، میری منشا اور مرضی کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، بڑی فتوحات ہوئی، بڑا کچھ مل گیا ہے، لیکن آج تک کسی بات پہ اتنا دل خوش نہیں ہوا جتنا بحرین کی خبر سن کے دل خوش ہوا ہے۔ آج اللہ نے مسلمانوں کو اتنی عزت عطا کر دی ہے، ان کے بچے بھی اتنے غیرت مند ہیں، اگر کوئی میرے پیغمبر کی توہین کرے گا یہ بچے اٹھ کر بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ بھئی یہی علاج ہے جی، گستاخوں کا یہی علاج ہے۔ تو جو بھی ہوا اس میں جس کا جو بھی کردار بن سکتا ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو، فلمیں ہم ان کی دیکھتے رہیں، بھئی یہ بھی تو بات شرم ہے نا۔ موبائل پہ، نیٹ پہ، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا کی فلمیں۔ بھائی مصنوعات تو رہ گئی اپنی جگہ پر، مصنوعات تو ہم اپنی دکان سے خریدنے کے قابل نہ رہے، چیزیں تو ہم یہاں سے بھی خرید کے نہیں کھا سکتے، حالت یہ ہے۔ اب مصنوعات کی بات تو آئے گی بعد میں، ان کی ثقافت کی بات آئے گی پہلے۔ گانے ان کے سن رہے ہیں، انداز ان کا اپنایا ہوا ہے، شکل و صورت ان جیسی بنائی ہوئی، لب و لہجہ ان جیسا، اور ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی تہذیب و ثقافت پہ لعنت بھیجیں۔ یہ گندی چیزیں، ان کی فلمیں، ان کے گانے، سب سے پہلے تو یہ چھوڑیں، پھر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ دکان پہ جائیں، دیکھیں جو چیز آپ خرید رہے ہیں یہ انڈیا کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے، پھر اس واقعے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، پھر لعنت بھی کرتے ہیں، پھر اسے اگلا آگے بڑھ کر دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کرے کسی کو یہ توفیق میسر آ جائے، کوئی نوجوان اٹھے
उन बदबातों तक पहुंच के उन्हें कत्ल करके हमारे दिल को खुश कर दे।